PIA Fokker 27 जो कि तुर्बत एयरपोर्ट से चला गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कराची रवाना होने के लिए तैयार था। रवानगी से कबल मामूल के मुताबिक जहाज़ में ऐलान किया गया कि ख़वातीन व हज़रात अपने हिफाजती बंद बांध लीजिए, हम बहुत जल्द अपने सफ़र रवाना होने वाले हैं। इस छोटे से एयरक्राफ्ट में 33 मुसाफिर और अमले के 5 अफराद थे। शाम 5:30 बजे जहाज़ अपनी मंजिल कराची लिए आसमान की जानिब बुलंद हुआ और उसे 6:30 बजे कराची लैंड करना था। परवाज़ के उड़ने के 20 मिनट के अंदर एक जवान उठा और कॉर्सेट की जानिब बढ़ा। एयर होस्टेस खालिदा अफरीदी ने सामने आकर गुजारिश की कि सर आप तशरीफ रखिए, कॉर्पेट में आपको जाने की इजाज़त नहीं है। वो शख्स उसे धक्का देकर रास्ते से हटाते हुए पायलट तक पहुंच गया। पिस्टल निकालकर पायलट अजीज खान की गर्दन पर रखते हुए खबरदार किया कि वो उसके हुक्म का पाबंद हो और खिलाफ वर्जी की सूरत में उसे खतरनाक नताज से दोचार होना पड़ेगा। उस लम्हे उस दहशतगर्द की 2 साथी भी उठ खड़े हुए और पिस्टल मुसाफिरों की गर्दन पर रखते हुए खबरदार किया। उनमें से एक ने कुछ पैकेट्स जिस्म के साथ बांध रखे थे जिनके अंदर आतिशगर्द मवाद थे। खौफ और हिरासत की फिजा जहाज में सरायत कर चुकी थी। दहशतगर्द ने कैप्टन अजीज को हुक्म दिया कि ये जहाज कराची नहीं बल्कि इंडिया एयरपोर्ट जाएगा। दहशतगर्द ने कैप्टन अजीज को गालियां दी और उन्हें गन पॉइंट पर धमकाया। कैप्टन ने जहाज में मौजूद मुसाफिरों को आगाह किया कि ख़वातीन व हज़रात हमारा जहाज हाईजैक हो चुका है और अब ये इंडिया जाएगा। दहशतगर्द ने कैप्टन को इंडिया एयरबेस राब्ता करने के लिए इजाज़त मांगने को कहा। कैप्टन अजीज ने ज़ाहिरी तौर पर इजाज़त हासिल करने की कोशिश की, साथ में ही जहाज की रुख इंडिया की तरफ बदलने लगा। ये वो लम्हा था जब पाकिस्तान एयरबेस हेडक्वार्टर में खलबली मच गई, क्योंकि रेडार ने जहाज की रुख बदलने की निशानी कर रहा था और तमाम सिग्नल ट्रेस कर लिए गए थे। पाकिस्तान एयरफोर्स के 2 फाइटर जेट्स F-16 उसी वक्त हवा में बुलंद हुए और उनका हदफ था PIA फोकर को घेरना, जो किसी भी सूरत में पाक सरजमीन से बाहर नहीं जा सकता था। दहशतगर्द ने कैप्टन अजीज को इंडिया हेडक्वार्टर से राब्ता करने को कहा। कैप्टन अजीज ने इंतहाई शराफत से बज़ाहिर हुक्म की तामील करते हुए अपनी ही एयरबेस हेडक्वार्टर को मिलाते हुए एक मखसूस कोड नंबर भी मिलाया जिसका मतलब था कि जहाज हाईजैक हो चुका है। कैप्टन साहब ने पूछा कि ये दिल्ली एयरपोर्ट है, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने इंतहाई होशियारी के साथ राब्ता मुनक़ता कर दिया, ये जाहिर करने के लिए कि दूसरी जानिब से कॉल ड्रॉप कर दी गई है। ये सब सुनते ही एयरपोर्ट हेडक्वार्टर में आला हुकाम के अर्जेंट मीटिंग में एक एक्शन प्लान बनाया गया। उसके लिए पुलिस फोर्स के आला तरबियत याफ्ता और ज़रार कमांडो फोर्स से एक दस्ता मंगवा दिया गया। पाक आर्मी रेंजर्स का दस्ता भी हाईलाइट था। असल ड्रामा तो अभी शुरू होना है। कैप्टन अजीज अपने सिस्टम से मिलने वाले खामोश सिग्नल से जान चुके थे कि वो 2 अदद फाइटर जेट्स के घेरे में हैं। उनका इल्म सिर्फ उन्हीं को था। उन्हें दहशतगर्द के लिए बहाना बनाते हुए कहा कि हमारा जहाज में इतना ईंधन नहीं है कि हम दिल्ली तक पहुंच जाए, इसलिए हम करीबी किसी एयरपोर्ट में उतरकर ईंधन और खुराक लेने पड़ेगी। हाईजैकर जिन्होंने बताया कि उनका ताल्लुक बलूचिस्तान स्टूडेंट फेडरेशन से है और वो हर सूरत जहाज न्यू दिल्ली कॉलेज जाना चाहते थे। उनके पास नक्शा भी था और नक्शा देखकर आपस में बातें करने लगे और वो बार बार नक्शे में भोज एयरपोर्ट का जिक्र कर रहे थे। उनकी बातें सुनकर कैप्टन ने कहा कि इंडिया का भोज एयरपोर्ट करीब पड़ता है, वहां तक जहाज को ले जाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए इंडियन हेडक्वार्टर से इजाजत लेनी पड़ेगी। अब अगला मरहला भोज एयरपोर्ट राब्ता करके उतरने की इजाजत का था। कैप्टन अजीज जानते थे कि करीबी एयरपोर्ट सिंध का हैदराबाद एयरपोर्ट ही है। उन्होंने वहां राब्ता करते हुए ये पूछा कि क्या ये भोज एयरपोर्ट है, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। ये पाकिस्तानी हुकाम को उनका सीक्रेट सिग्नल था कि दहशतगर्द भोज एयरपोर्ट उतरना चाहते हैं।
جواب میں ایک صاف ستھری ہندی میں ایک تربیت یافتہ ایئرپورٹ آفیسر نے کال ہینڈل کرنا شروع کی، جہاں سے دہشت گردوں نے ان سے مذاکرات کرنا شروع کیے اور انہوں نے کہا کہ وہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، جہاں 33 مسافر اور 5 عملے کے لوگ ہیں، اور وہ حکومت پاکستان کے انڈیا کے مقابلے میں نیوکلیر تجربے کرنے کے خلاف ہے، اور اس ہائی جائک سے وہ پاکستانی حکومت پر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں کہ وہ یہ تجربے نہ کرے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے جے ہند کے نعرے لگائے اور کہا کہ وہ انڈیا کی مدد کریں گے اور پاکستان کا ایک جہاز انڈیا داخل ہونا چاہتے ہیں۔ انہیں بوجھ ایئرپورٹ پر اترنے کی اجازت دی جائے، جہاں جہاز کو ایندھن اور مسافروں کو خوراک اور پانی ملے۔ انتہائی ہوشیاری سے آفیسر نے ٹھیٹ ہندی زبان بولتے ہوئے دہشت گردوں کو یقین دیا کہ وہ انڈیا ایئرپورٹ سے بول رہا ہے، اور ساتھ میں انہوں نے ان کی شناخت کے بارے میں پوچھا کہ وہ کون ہے اور ان پر اعتبار کیوں کیا جا سکتا ہے۔ نتیجے میں انہوں نے اپنے نام اور اپنے رہائشی جگہوں کے بارے میں بتایا کہ وہ بلوچستان کی اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے تعلق رکھتے ہیں۔ سیکورٹی افسران نے کچھ ہی لمحوں میں ان کا ڈیٹا حاصل کر لیا۔ کچھ تگ و دو کے بعد انہیں بتایا گیا کہ پردھان منتری سے بات کرنے کے بعد ان کی ڈیمانڈ منظور کر دیا گیا ہے اور وہ بوجھ ایئرپورٹ پر اتر سکتے ہیں۔ خوشی سے دہشت گردوں نے جے ہند اور جے ماتے کے نعرے لگائے، جبکہ دوسری طرف ہیڈ کوارٹر سے بھی جے ہند اور جے ماتے کے نعرے لگائے گئے۔ کیپٹن عزیز خان کو اپنے افسران کی جانب سے اس ڈرامے اور جعلی نعروں کے بارے میں علم تھا، لیکن وہ بالکل خاموشی سے بیٹھے رہے۔ اس دوران ہنگامی طور پر حیدرآباد ایئرپورٹ سے پائلٹ کو کال کر کے تمام جہاز کو ہٹانے کا حکم دیا گیا۔ شکار کے لیے جہاز تیار کیا جا رہا تھا۔ پولیس نے ایئر بیس کی جانب جانے والے تمام راستے بند کر دیے۔ کمانڈو اور رینجرز مستعد کھڑے تھے۔ افسران کی نگاہیں اسکرین پر تھے۔ اب جہاز میں ٹائم پاس کرنا تھا، اس لیے کہ وہ پہلے ہی حیدرآباد کی حدود میں تھا۔ کیپٹن عزیز نے کمال ہوشیاری اور ذہانت سے جہاز مزید بلندی پر لے گئے اور وہاں ایک ہی زون میں گھماتے رہے اور ظاہر یہ کر رہے تھے کہ وہ انڈیا جا رہا ہے، جبکہ F-16 کے فائٹر جیٹس ان کے ارد گرد تھے۔ فائٹر جیٹس ان کو مانیٹر کر رہے تھے، جن کا کیپٹن عزیز کو بخوبی علم تھا۔ رات کے اس وقت حیدرآباد کے ایئرپورٹس پر تمام لائٹس بند کر دیے گئے، ساتھ میں سارے شہر کی بجلی بھی بند کر دی گئی تاکہ دہشت گرد علاقہ نہ پہچان سکے۔ ایئرپورٹ بیس سے پاکستان کا ہلالی پرچم ہٹا کر ہندوستان کا پرچم لگایا گیا۔ ہیڈ کوارٹر سے ہدایات ہندی میں دی جانے لگی، اور پھر کیپٹن عزیز خان نے ریڈار کے سگنل فالو کر کے جعلی بوجھ ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے والے تھے۔ سارا ایئرپورٹ خالی تھا، اور جب دہشت گردوں نے انڈیا کا پرچم لہراتے دیکھا تو جے ہند کے نعرے پھر سے لگائے گئے، ساتھ میں کیپٹن عزیز کو گالیاں بھی دی۔ تمام کمانڈوز، زرار فوج کے جوان اور آرمی رینجرز نے جہاز کو اترنے کی انتظار کر رہے تھے۔ جہاز اترتے ہی پولیس فورس اور رینجرز نے گروپ اندھیرے میں جہاز کے آگے گاڑی کھڑی کر دی کہ وہ ٹیک آف نہ کر سکے۔ پھر وہاں عملے کے روپ میں 3 اہلکار بات چیت کے بہانے سے جہاز میں بغیر ہتھیار داخل ہوئے۔ وہ پولیس فورس کے تربیت یافتہ خطرناک کمانڈوز تھے، جنہوں نے رضاکارانہ طور پر جہاز کے اندر بغیر ہتھیاروں کے داخل ہونے کے لیے خود کو تیار کیا تھا۔ انہوں نے انڈین فورس کی وردی میں ٹھیٹھ ہندی لہجے میں دہشت گردوں سے بات چیت کرنا شروع کی، گویا یہ انڈیا ہی تھا اور وہ بوجھ ایئرپورٹ پر تھے۔ دہشت گرد ایندھن اور خوراک چاہتے تھے۔ تینوں اہلکاروں کا یہ ہدف تھا کہ وہ جہاز کے اندر سے جائزہ لے، خاص کر وہ شخص جس نے اپنے جسم پر کچھ پیکٹس باندھ رکھا تھا۔ وہ ان کے ہتھیاروں کو بھی دیکھنا چاہتے تھے کہ ایکشن کی صورت میں جہاز میں موجود خواتین اور بچے کس طرح محفوظ کیا جا سکتے ہیں۔ ایک اہلکار نے دہشت گردوں کو قائل کیا کہ آپ پہلے سے ہی انڈیا میں ہیں،
اس لیے آپ عورتیں اور بچوں کو جہاز سے اتار کر آپ دلی چلے جاؤ۔ رات 11:30 بجے جہاز سے عورتیں اور بچوں کو اترنا شروع کیے گئے۔ ان مسافروں کی جہاز سے اترنے ہی جہاز سے چاروں طرف اندھیرے میں خاموشی کے ساتھ کمانڈوز نے ایک ہی حلے میں پہلے اور دوسرے دروازے سے اللہ اکبر کے نعروں کے ساتھ دہشت گردوں پر حملہ اور ہوئی۔ اللہ اکبر کے نعروں نے دہشت گردوں کو حیرت زدہ کر دیا کہ انڈیا میں اللہ اکبر کے نعرہ کیسا بلند ہوا۔ بدحواسی میں ایک انڈیا دہشت گرد نے فائر کیا جو ضائع گیا۔ ریکارڈ کے مطابق تینوں دہشت گردوں کو 2 منٹ کے اندر اپنے قابو میں لایا گیا۔ وہ حیران اور پریشان تھے کہ یہ بھوج ایئرپورٹ میں اللہ اکبر کے نعرے کیسے بلند ہوئے۔ چیف کمانڈو آگے بڑھ کر زمین پر باندھے ہوئے دہشت گردوں کی طرف جھکتے ہوئے ان کی حیرت زدہ آنکھوں میں دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، ویلکم 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 پاکستان۔ کیپٹن عزیز بڑے ہی سکون سے سارے صورتحال خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ پھر بڑے آرام سے اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے دہشت گردوں کے قریب سے مسکراتے ہوئے جہاز سے اتر گیا۔ اس سارے ڈرامے کے ہیرو کیپٹن عزیز کو اعزازی ماڈل دیا گیا، اس لیے کہ انہوں نے انتہائی تحمل کا مظاہرہ کیا تھا، درست کوڈ بولا اور خود ہی جہاز کو بلندی پر لیے گئے، اور ایندھن نہ ہونے کا بہانہ ہی انہوں نے خود بنایا ہے۔ اس مشن میں حصہ لینے والے پولیس فورس، کمانڈوز اور رینجرز کو اعزازات سے نوازا گیا۔ 17 سال بعد ان 3 دہشت گردوں کو یعنی 28 مئی کو سزائے موت دی گئی۔ کیپٹن عزیز کی ذہانت عقل مندی نے پاکستان کو کسی عظیم نقصان سے بچا دیا ہے۔ صحافیوں کی سوالوں کے جواب میں کیپٹن عزیز خان نے بتایا کہ اگر دشمن سوچتے ہیں کہ ہم موت سے ڈرتے ہیں تو یہ بات سن لو کہ مسلمان موت سے نہیں ڈرتا، شہادت تو مسلمان کے لیے انعام ہے۔ پاکستان کے تمام دشمنوں کو یہ خبر ہونی چاہیے کہ جس قوم کی بیٹے اتنے دلیر اور ذہین ہو تو اس قوم کو کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا۔